السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج میں جس کتاب کی سمری آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے تاریخ دعوت و عزیمت۔ یہ جو کتاب ہے یہ بیسیکلی 6 جلدوں میں ہے، اور اس میں جو اس کے آتھر ہیں مولانا ابو الحسن ندوی، انہوں نے مختلف ان شخصیات کی زندگی کے بارے میں ان کا احوال پیش کیا ہے جنہوں نے دین کی دعوت میں اور جہاں پر اصلاح کی شدید ضرورت تھی اس میں انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو اس کی جلد نمبر 5 کا میں سمری لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، جس میں جو آتھر ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اس وقت کے موجودہ جو غلط عقائد نظریات تھے اس میں اس کے خلاف انہوں نے جنگ کی، اور کون کون سے افکار تھے جو انہوں نے اس معاشرے میں پھیلائے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی میرے خیال سے ون آف دی بیسٹ پرسنالٹیز جو کہ مسلمانوں کے اندر آئی ہیں، اور انہوں نے دین کی دعوت کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے۔ تو میں چند چیدہ چیدہ باتیں اس کتاب سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج پیش کرنے والا ہوں۔ سب سے پہلا کام جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا وہ یہ کیا کہ اس وقت جو ہندوستان کا علاقہ تھا اس میں جو اسلام آیا تھا وہ ایک تو محمد بن قاسم کے ذریعے آیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم جو کہ عرب تھے وہ جب چلے گئے تو اس کے بعد اسلام جو ہے وہ افغانستان اور ایران کا رستہ کاٹتے ہوئے ہندوستان کے اندر آیا، اور ایران جو تھا اس وقت یونانی فلسفے سے شدید طور پہ متاثر تھا۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ جب ایرانی اور یونانی فلسفہ ہندوستان کے اندر آیا تو مسلمان ایسی بحثوں میں الجھ گئے جن کا ڈائریکٹ دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور ایون کہ قرآن کا ڈائریکٹ مطالعہ کرنا بھی اس زمانے میں ایک گناہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا تھا علماء کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ جو قرآن کا مطالعہ کرنا نا یہ تقریباً 1 درجن علوم آپ حاصل کریں اس کے بعد قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن سمجھ میں آئے گا، یہ کانسیپٹ پایا جاتا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس وقت جو مشرکانہ عقائد اور یونانی فلسفے کی موش گافیاں تھیں اور اس کو چیلنج کرنے کا ایک طریقہ ان کو صرف واحد طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ قرآن کا جو مطالعہ ہے لوگوں کی عام زبان میں ان کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ قرآن کا مطالعہ سمجھ کے کر کے اس کے بارے میں جو مفاہیم ہے اس کو جان سکیں۔ اور انہوں نے اس کانسیپٹ کو رد کیا اپنے دور کے اندر کہ قرآن صرف خواص کے لیے ہے اور عام لوگ اس کا مطالعہ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے انہوں نے سورہ جمعہ کی آیت تلاوت فرمائی، اور انہوں نے اپنے کتابوں میں لکھا کہ سورہ جمعہ کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے یہ امیین یعنی ان پڑھ لوگوں میں بھیجا ہے۔ تو جب یہ قرآن اس وقت کے امیین کی تطہیر یعنی ان کی پاکیزگی کا باعث بن سکتا ہے تو آج کے مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فارسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا، اور جس کا نام فتح القرآن کے نام سے وہ ترجمہ جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک لائن لگ گئی اس ترجمے کے بعد کہ جس میں لوگوں نے مختلف زبانوں میں خاص طور پہ اردو میں بھی قرآن کے ترجمے کرنے کا دور اس میں پھر شروع ہوا۔ اچھا، دوسرا کام جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا وہ حدیث کے متعلق کیا، اور حدیث کو بھی پڑھنے پڑھانے کا رواج انہوں نے عام کیا، اور انہوں نے اس ٹائم کے معاشرے میں یہ بھی دیکھا کہ حدیث کا مطالعہ بھی لوگ نہیں کرتے، جبکہ انہوں نے شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ اور جو سنتیں ثابتہ ہیں یعنی وہ ثابت شدہ سنتیں احادیث صحیح احادیث مبارکہ جو ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے ہی ایک انسان کی مسلمانوں کی تطہیر ہو سکتی ہے۔ تیسرا کام جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا وہ یہ کیا کہ اس زمانے کے لوگوں میں خلفۂ راشدین کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی تھی کہ خدا نخواستہ معاذ اللہ یہ ہدایت پہ نہیں تھے۔ تو اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے بہت ساری کتابیں لکھیں، اور اس میں ان کی ایک کتاب ہے ازالۃ الخفا۔ یہ بہت شاندار کتاب ہے جس کے اندر انہوں نے خلفۂ راشدین کا حق پر ہونا ثابت کیا، اور انہوں نے یہ بات واضح کی امت کے سامنے کہ خلفۂ راشدین کو اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام جو کہ قرآن و حدیث کی صورت میں آپ تک پہنچا ہے وہ انہی خلفۂ راشدین کے دور سے پہنچا ہے۔ تو اگر آپ خلفۂ راشدین کی صدیقیت میں ان کے سچے اور صحیح ہونے میں اگر آپ شک کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جو قرآن و سنت آپ کے پاس پہنچا ہے آپ نے اسی میں شک کر دیا۔ تو اس غلط فہمی کو دور کیا انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ازالۃ الخفا کے اندر۔ چوتھا، انہوں نے خلافت کی ضرورت اور اہمیت کو واضح کیا اور اس مثال سے بات سمجھائی کہ جو سب سے بڑے عاشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت ابو بکر صدیق، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدفین ہے اس کے اوپر ترجیح اس بات کو دی کہ پہلے ثقیفہ بنی سعدہ میں جا کر خلیفہ کا چناؤ ہو سکے۔ تو اس سے وہ بتاتے ہیں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے خلافت،
اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ضروری ہے، کیونکہ اگر خلافت نہ ہو تو شاہ ولی اللہ لگتے ہیں کہ بہت سارے ایسے فرائض ہیں جو کہ خلافت کے نہ ہونے کے صورت میں پائے تکمیل پا ہی نہیں جا سکتے. تو اس نے شاہ ولی اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اگلا کام جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا وہ یہ کیا کہ اس زمانے میں جو مرہٹے تھے ہندوستان کے اندر، وہ مسلمانوں کا انہوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہوا تھا. یہ ہندو لوگ ہوتے تھے مرہٹے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بہت کوشش کی کہ جو مغل بادشاہ ہیں ان کو لکھا جائے کہ ان کے خلاف جنگ کر کے ان کو یہاں سے دفع کیا جائے. لیکن مغل بادشاہ چونکہ اس ٹائم بہت کمزور ہو چکے تھے، تو شاہ ولی اللہ نے بڑا زبردست کام کیا. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تلوار اٹھائے اور خود جنگ کرنے چلے گئے، بلکہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس وقت پوری امت مسلمہ میں نظر دوڑائی کہ کون سا ایسا سلطان ہے مسلمانوں کا جو اس پرابلم کا سولوشن دے سکتا ہے، یعنی مرہٹوں سے نجات دلا سکتا ہے مسلمانوں کو. تو ان کی نظر پڑی والی کندھار شاہ احمد شاہ ابدالی کے اوپر، اور انہوں نے نجیب الدولہ کے تھرو احمد شاہ ابدالی کو خط لکھے اور خط میں یہ بتایا کہ امت آپ کی منتظر ہے. یہی وجہ ہے کہ احمد شاہ ابدالی ہندوستان آئے اور انہوں نے پانی پت کی جنگ میں مرہٹوں کو عبرت ناک اور فیصلہ کن شکست دی. تو یہ ایک کارنامہ تھا جو کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی زندگی کے اندر کیا. اس کے علاوہ آخری چیز انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ اپنی زندگی میں کی، وہ ہے حجت اللہ بالغہ. یہ بہت ایک شاندار کتاب ہے جس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اور یہ اس کتاب کے اندر دین کے حوالے سے جتنے بھی بنیادی لوازمات ہیں اس میں اس کتاب کے اندر انہوں نے اس کو ڈسکس کیا، اور یہ آج تک پڑھی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے جتنے بھی مسالک ہیں وہ تمام مسلک اس کتاب کو بہت ہی ایک اونچا مقام دیتے ہیں. تو یہ چند وہ چیزیں تھیں جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی زندگی میں کی، اور یہ تاریخ دعوت و عزیمت والیوم نمبر 6 کے اندر والیوم نمبر 5 کے اندر ابو الحسن ندوی نے مینشن کی ہیں. اور میرے حساب سے یہ 6 کے 6 والیوم پڑھنے والے ہیں، اور خاص طور پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.